کیا ایک مسلمان کے لیے کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈی کرنا ضروری ہے یا قرآن و سنت پر ہی اکتفا کر لیں؟ ٹھیک ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن پہلے قرآن و سنت پڑھیں. آپ کے پاس نہ قرآن کا نالج نہ سنت کا نالج، اور آپ لوگوں کی ٹیمپرڈ شدہ جو مذاہب ہیں ان کی اسٹڈی کرنا شروع کر دیں تو آپ کو کون عقل مند کہے گا؟ اور یہ سب کا کام بھی نہیں ہے، صرف ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے کوئی دعوت و تبلیغ کا معاملہ کرنا ہے. ورنہ آپ کا اگر شوق ہے ضرور پڑھیں، کس نے منع کیا آپ کو، لیکن پہلے قرآن و سنت پڑھ لیں. سر ایتھیسٹ سے خدا پر بات کیسے کی جائے؟ جس طرح ہم نے کی ہوئی ہے، فرام کریشن ٹو کریٹر. ایتھیسٹ سے متعلق 10 کوسچنز میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، ان سے بات یہ کرنی ہے کائنات خود بخود بن گئی ہے، کسی کے بنانے سے بنی ہے. ٹھیک ہے، یہ کائنات کے اندر جو اتنی ہم آہنگی ہے اور اتنا بیلنس ہے جو میں نے سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں بیان کیا ہے، ایک ہی ویڈیو کافی ہے میری، فرام کریشن ٹو کریٹر، کائنات سے خالق کائنات کا سفر. 20-22 منٹ کی ویڈیو ہے، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے، پیچھے نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینلز کی ویڈیوز کے ساتھ اسے پریزنٹ کیا گیا جو کچھ میں نے اس میں بولا ہے. تو وہ کافی ہے خدا کے تعارف کے اوپر. اور اگر خدا کو کوئی مانتا ہے، خدا تک پہنچ جاتا ہے، تو باقی سارے سوال انویلڈ ہو جائیں گے. پھر اگلی بات ہوگی ول آف گاڈ، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. اللہ کو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انصاف اور عدل یہ تھا کہ ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف مرد کاٹتا اور ایک دفعہ عورت. نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ عورت نہیں کاٹنی ہے اور معیشت کی تکلیف مرد نہیں اٹھانی ہے. یہ ول آف گاڈ ہے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. شریعت کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، نمازوں کے اوقات کو چیلنج نہیں کر سکتے. صرف ایک چیز چیلنج ہو سکتی ہے، وہ خدا کی ذات ہے. اس کو آپ ضرور چیلنج کریں، اور اس کے بعد جب آپ خدا تک پہنچ جائیں پھر کوئی چیز چیلنج نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام کے بعد افضل انسان علی علیہ السلام ہے یا ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین؟ دیکھیں جی، یہ وہ مسائل نہیں ہے کہ جن کی بنیاد کے اوپر امت کے اندر تفرقہ ڈالا جائے. آپ جس کو بھی افضل ماننا چاہتے ہیں مانیں. ہم کوئی بریلویوں دیوبندیوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ حضرت علی کو افضل کہیں تو ہم آپ کو تفضیلی کہنا شروع کر دیں یا نیم رافضی کہنا شروع کر دیں. اور نہ ہم ان غالیوں کی طرح ہے کہ آپ حضرت ابو بکر کو افضل کہنا شروع کر دیں تو ہم آپ کے اوپر کوئی اور فتویٰ لگانا شروع کر دیں. ہم تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں جو سیدنا ابو بکر کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ محمد کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو. اور یہ حضرت ابو بکر کا قول امام بخاری نے حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا ہے. اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے اور باقی تمام صحابہ اور مسلمانوں کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے نبی کا قرب حاصل کرنا ہے تو حسن و حسین، علی اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین، ان کا قرب حاصل کرو، ان کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچو. اگر حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. اگر میں غائب میں اللہ کے سوا کسی کو پکاروں تو اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات افعال میں غیر کی شرکت ہو جاتی ہے، شرک واقع ہو جاتا ہے؟ دعا صرف اللہ ہی سے، بھائی اصل مسئلہ یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں جی، بارش اللہ برساتا ہے، ڈیوٹی فرشتوں کی ہے، لیکن فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو فریاد سنتا ہے مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو دعا سننے والا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی. کہتے نہیں یہ تو لکھا ہے اللہ ہی سے مانگتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے؟ اندازہ کریں. تو میں نے بتا دیا تھا یہ لکھا ہوا ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس سے مانگا جا سکے؟ امام بخاری حدیث لکھنے سے پہلے غسل اور 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. بھئی یہ کیا یہ بدعت ہے؟ پہلے تو یہ ثابت کرے نا کہ یہ ہے بھی ہے کہ نہیں. اور دوسرا، اس طرح کا اگر کوئی عمل اختیار کرتا ہے تو اس کا ذاتی شغف ہوگا، اس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر امام مالک رحمہ اللہ اہتمام کرتے تھے درس حدیث سے پہلے خوشبو لگانا، تو یہ اپنی اصل میں ہے. اس طرح کے اگر کوئی تعظیم کے اعتبار سے کوئی معاملات کرتا ہے تو اس کا ذاتی شغف ہو سکتا ہے، وہ دین کوئی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. خود امام مالک دیکھیں، موطا امام مالک میں نقل کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ
حج اور عمرے کے موقع کے اوپر صرف سر کا حلق نہیں کرواتے تھے بلکہ داڑھی کا بھی قصر کرتے تھے، یعنی داڑھی کاٹنے کو بھی وہ حج اور عمرے کا حصے کے طور پہ کرتے تھے۔ اس پہ امام مالک نے پھر نیچے کامنٹس کیے ہیں کہ یہ امت کے لیے یہ مشروع نہیں ہے، یہ عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف سر کے بال نہ کاٹے جائیں حج اور عمرے پہ، داڑھی بھی تھوڑی سی کاٹ لی جائے۔ تو امام مالک دیکھیں عبداللہ بن عمر کے عمل کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی شغف تھا، امت کے لیے صرف یہ ہے کہ سر کے بال کاٹنا یا موڑنا کافی ہے، داڑھی کا قصر کروانا کوئی ضروری نہیں۔ ویسے تو مٹھی کے بعد داڑھی آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن وہ اس کو یعنی مشروع سمجھتے تھے اپنے حق میں۔ بلکہ الموطا امام مالک میں آتا ہے کہ جس سال عبداللہ بن عمر نے حج کرنا ہوتا تھا جان بوجھ کے اپنی داڑھی کو مٹھی سے بڑھا لیتے تھے، رمضان کے بعد وہ کاٹتے ہی نہیں تھے تاکہ میں اسے حج عمرے پہ کاٹوں گا۔ تو امام مالک نے کہا ان کا ذاتی شغف تھا۔ تو اس طرح کی اگر کوئی چیزیں رپورٹ بھی ہو جائے تو ان سے تمہارے بابوں کی بدعتیں نہیں ثابت ہوتی ہیں جو انہوں نے دین میں خود سے داخل کر دی ہوئی ہیں۔ ہمارے نزدیک تو یہ چیزیں ثابت ہی نہیں جی، یہ جھوٹ باندھا گیا۔ آپ نے جو نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتایا، یہ طریقہ امت کے تواتر کے شروع کے اماموں سے ثابت نہیں، تو پھر ہتھیلی پر ہتھیلی والا طریقہ تو تواتر ثابت۔ بھائی آپ جس طرح مرضی باندھ لیں، آپ چھوڑ کے پڑھ لیں۔ اس ٹاپک کو میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں، آپ کی مرضی میرے بھائی۔ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں، دایاں ہاتھ اس جگہ پہ رکھنا چاہتے ہیں یوں رکھ لیں۔ بات یہ کہ آپ نے ناف سے اوپر اس کو باندھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہاتھ چھوڑ کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبلے کی طرف ایک شخص نے تھوکا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا تھا۔ بریلوی حدیث جو صحیح ہے اس کو جواز بنا کے بد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو اسی وجہ سے تو اہل حدیث بریلویوں کے پیچھے بھی نہیں نہ پڑھتے۔ ہوں کیا کرو گے؟ مسئلہ تو ایک ہی ہے۔ وہ ہمارے دوست کہتے ہیں میں چائنا گیا نا تو میں نے ان سے کہا کہ یار تم سارے ایک جیسے ہی نظر آتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ تسی بھی سارے ایک جیسے ہی نظر آتے ہو۔ ہاں، اور حقیقت بات ہے، وہ کہتے ہیں جب میں پھر ایئرپورٹ آیا تو میں نے دیکھا واقعی یار ہم سارے بھی ایک جیسے ہی ہیں، انڈینز جتنے ہیں نا، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ، ان کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں، جس طرح چائنیز کی ایک جیسی ہیں، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی بھی ایک جیسی ہیں۔ تو جس طرح آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اہل حدیث جو ہے بد عقیدہ ہے، تو وہ بھی آپ کے بارے میں یہی کچھ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے معاملات کو نہ لے کے چلیں، یہ آپ کے اپنے ایک نظریات ہیں۔ ہمارے نزدیک تو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوانے والے بزرگوں کی کتابیں چھاپی، ان کا جھوٹا دفاع کیا، تو ہم تو انہیں بھی بد عقیدہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کی برائی کا وبال انہی کے اوپر ہے۔ سیدنا عثمان نے جو فتویٰ دے دیا ہے ہم اس کے پیچھے ہے۔ صحیح بخاری 695، جو بلوائی آئے ہوئے تھے، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ فتنوں کا امام اور بدعتی امام، اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ تو ان کی بد عقیدگی حضرت عثمان کے اوپر کھلی ہوئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے کہا نماز ان کے پیچھے پڑھو، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، ان کی برائی کا وبال ان کے اوپر ہوگا، نماز میں ان کا ساتھ دو، باقی کاموں میں لگ رہو۔ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، شرک والے امام کے پیچھے نماز۔ تقلید حرام ہے یا حلال؟ اگر حرام ہے تو آپ مختلف وفات شدہ علماء کی کسی حدیث پر رائے کیوں پیش کرتے ہیں؟ تقلید تو ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا، تو آپ ہماری بات کو بھی بغیر دلیل کے نہ مانیں۔ بالکل، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو دلائل رکھتے ہیں وہ آپ اگر اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس پہ عمل کریں، نہیں سمجھتے تو نہ کریں۔ تقلید کا تو ہم نے اپنے لیے بھی کبھی نہیں کہا۔ دنیا میں اس وقت ایک ہی بندہ ہے جس نے اپنے آپ سے بھی لانے برات کیا ہوا ہے کہ میری بھی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے۔ بعض اوقات کہیں لفظ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں حدیث میں اتنا ہی تھا، یہ مطلب علی بھائی نے خود سے بیان کیا، تو اسے چھوڑ دو، وہ والا لے لو، تمہاری مرضی، جس طرح مرضی لو۔ ہم نے تو سب کچھ ڈسپلے کروا دی۔ باقی مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں، اس ٹاپک کے اوپر اماموں کی گستاخی کا الزام و تقلید کے اوپر تفصیلی گفتگو ہے۔ اگر کوئی شخص بدعت مکفرہ کرے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جی، اگر کوئی کفر والی کر رہا ہے، لیکن وہ کفر کی ڈیفینیشن پھر ایگریڈ اپان ہونی چاہیے، اختلافی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اگلے دن وہ ایک بریلوی مولوی بھی کہہ رہا تھا کہ جی جس امام کی قرات درست نہ ہو، زبر زیر وہ غلط پڑھے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جس کا عقیدہ درست نہیں تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ اب لاجیکلی تو بڑی اچھی اس نے دلیل دی ہے۔ وہ لوگ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہہ رہے تھے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اپنے اوپر ہی آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہو، کیونکہ اہل حدیث تمہارے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ تمہاری قرات بھی اچھی ہے لیکن تمہارا عقیدہ خراب ہے۔
اور تم اہل حدیث کے بارے میں یہی سمجھتے ہو، دیوبند تمہارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں، تم دیوبند کے بارے میں یہی سمجھتے ہو، شیعہ کو تو چھوڑ دو، ان کو تو ویسے ہی تم لوگوں نے بہت دور نکال کے پھینک دیا ہوا ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیں، جو اجماعی عقیدے ہیں نا، ان کے اندر کوئی کرپشن کرتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، لیکن جو عقائد ایسے ہیں جو بعد کی پیداوار ہیں، اس میں دو رائے ہو گئی ہیں، تو کسی کو اگر دھوکہ لگ گیا ہوا تو آپ اس کے ساتھ اپنے معاملات کو اسی طریقے سے معروف طریقے سے لے کے چلیں گے۔ مثلاً یہ حاضر و ناصر کا مسئلہ ہے، علم غیب کا مسئلہ ہے، اس میں دو رائے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ایک رائے کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ سمجھے ہوئے ہیں انہیں بھی تو دھوکہ ان کے بزرگ بابوں نے کسی چیز سے دیا ہوا ہے نا۔ ہاں، اگر وہ کسی واضح چیز کے اوپر کریں تو آپ انہیں کافر بھی کہیں، جس طرح قادیانیوں نے کیا۔ قادیانیوں نے ختم نبوت کی وہ تعبیر بیان کی ہے جو امت میں کبھی بھی نہیں رہی، کسی کی بھی، اس لیے ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، ورنہ اسی لیول کے کام کسی نہ کسی درجے میں تو ساروں نے ڈالے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی تعویل کر لیتے ہیں، جب ہم تھوڑا زور لگاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہوئی ہیں۔ تو اس مسئلے کو سمجھیں، جو اجماعی مسائل ہیں نا، جس طرح اللہ ایک ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ آگے اللہ کی صفات کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف ہے، استواء علی العرش کے مسئلے کے اوپر تو دو رائے شروع سے چلتی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں دلیل کی روشنی میں آپ اس کو اڈاپٹ کریں، دوسروں کو آپ بتائیں کہ یہ عقیدہ گمراہی پر مبنی ہے، لیکن آپ ان کو کافر نہیں کہیں گے، انہیں بھی غلطی لگی ہوئی ہے۔ اس امت میں بڑی بڑی ہستیوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ امت کا جنازہ نکالا ہے، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہی اس کی صحیح تعبیر تھی، لیکن غلطی لگ گئی۔ تو اس لیے یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جو قرات کی غلطی ہوتی ہے نا، جان بوجھ کے کوئی سورۃ الفاتحہ کی زبر زیر غلط پڑتا ہے، تو اب یہ غلطی سب کے نزدیک غلطی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز نہیں ہوگی، آپ کسی قرآن جاننے والے کو آگے کریں۔ لیکن جو باقی غلطیاں ہیں عقائد کی، ان کے اندر دو رائے پائی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں، یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کا حل کر دیا۔ یہ اکثر لوگ پوچھتے تھے زبر زیر غلط پڑھ دے تو نماز نہیں ہوتی، عقیدے غلط ہوئے تھے، انجینئر صاحب کہتے ہیں جی شرک بھی کردہ ہوئے تھے۔ اور بھائی یہ جو شرک کی ڈیفینیشن ہم سمجھ رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ اس چیز کو شرک مان ہی نہیں رہے، ہم نے ان کو سمجھانا ہے۔ اگر ہم ان کو کافر کہیں گے تو پھر آپ سمجھا بیٹھے، یہ طریقہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جنہوں نے توحید کا کام کیا ہے انہوں نے بھی پھر توحید سمجھاتے سمجھاتے پھر توہین بھی کر دی، اس کا بھی پھر نقصان ہوا۔ اب دیکھیں اسماعیل دہلوی نے اتنی زبردست کتاب لکھی تقویۃ الایمان، لیکن بعض جگہ اس نے ایسے عجیب و غریب جملے لکھ دیے ہیں، انبیاء یا اولیاء چمار سے زیادہ ذلیل ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے سامنے۔ اب یہ بات اس کو صحیح طریقے سے یوں کیا جا سکتا تھا کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی بڑے سے بڑا انسان، کوئی شے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر، بالکل ٹھیک بات تھی۔ لیکن اس نے کہا چمار سے زیادہ ذلیل، یعنی وہ جو چوڑا چمار جس کو وہ یعنی صفائی کرنے والا جو ہے نا، اس سے بھی زیادہ انبیاء یہ تو نہیں ہے نا۔ انبیاء اکرام کا جو مرتبہ ہے وہ تو مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تو وہ الفاظ کے چناؤ سے، تھوڑے سے چناؤ سے کتنا فرق۔ اب میں نے تو اس سے بھی بھاری جملہ بول دیا، لیکن میں نے اسے جسٹیفائی کیا قرآن و سنت کی روشنی میں، لیکن انہوں نے توہین میں اس جملہ بولا، وہ قرآن و سنت میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا تھا۔ چمار سے زیادہ ذلیل، اس کا مطلب تم کہہ رہے ہو چمار جو ہے وہ کم ذلیل ہے اور یہ زیادہ ذلیل ہے۔ اب یہ اس طرح کے جب جملے استعمال کریں گے پھر وہ بات غلط ہو جائے گی۔ کہ حضرت علی نے 3 دن گھر میں نماز پڑھی عثمان کے قتل کے بعد اور مسجد میں بدعتوں کے پیچھے نہیں پڑھی ہے؟ اگر نہیں پڑھی تو، اور یار سیدنا عثمان جب محصور تھے اس وقت تو حضرت علی نے بھی کچھ عید کی نمازیں، جمعے کی نمازیں پڑھائی ہیں، اور باقی یہ جو وقتی طور پہ اگر وہ 3 دن پڑھی تو یہ تو خود اس میں جواب آ گیا، 3 دن پڑھی، اس سے پہلے اور بعد میں ان کے پیچھے ہی پڑھ رہے تھے، تو جواب وچ ہی آ گیا۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، کیا میلاد نہ منانے والا ابلیس ہے؟ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میلاد منانے کا طریقہ کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ،
اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ میلاد منانے کا طریقہ ہے پیر کا روزہ۔ اس کے علاوہ جو طریقے انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اگر کوئی اڈاپٹ نہ کرے اور وہ ابلیس ہے تو یہ ابلیس کا فتویٰ تو پھر سیدھا خلفائے راشدین کے اوپر جا کے لگے گا۔ کیا مولا علی علیہ السلام نے کوفے کے شہر کے اندر کوئی جلسے جلوس نکالے تھے 12 ربیع الاول کے اوپر اس طریقے سے؟ جو کام 800 سال بعد ایک مملوک سلطنت کے بادشاہ نے شروع کیا، ملک المظفر نے، اور بعد میں سلطنت عثمانیہ نے اس پورے معاملے کو گود لے کے 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی، جو کام بعد میں ہو رہا ہے اس کو آپ جو ہے وہ اتنا بڑا دین بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ پہلے 800 سال کے مسلمانوں کو ابلیس کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کے خود ابلیس ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ آپ پہلے 800 سال کے مسلمانوں کو ابلیس سمجھ رہے ہیں جو آپ سے زیادہ دین جاننے والے تھے، اور ان میں بھی اسپیسیفکلی پہلے 300 سال کے۔ اصحاب الکہف کی کل تعداد کتنی تھی اور یہ کس نبی کا واقعہ ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال کے بعد کا واقعہ ہے آلموسٹ، اور یہ 7 تعداد ان کی بنتی ہے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے 7 کے اوپر جا کے اس معاملے کو ادھر ہی چھوڑ دیا، لیکن جو قرائن بتاتے ہیں، میں نے اصحاب الکہف کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، آپ اصحاب الکہف لکھیں، اس میں نے یہ بتایا 7 تعداد ان کی بنتی ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبع تابعین میں آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ دور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کا دور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آیا سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو اس لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ان کے پیغمبر تھے۔ کیا بخاری میں حدیث ہے کہ نبی اسلام کی ایک عورت پر نگاہ پڑی؟ علماء کہتے ہیں یہ بات راوی حدیث کے متعلق ہے۔ نہیں، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، تو وہ اچانک نظر پڑ گئی تھی تو پڑھ سکتی ہے، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اس طرح اگر کسی کی نظر پڑ جائے وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں۔ ہمیں جو صوفیاء کی عبارت سے ہے وہ اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کی نظر پڑی کسی عورت پہ اور وہ عورت اپنے خاوند کے اوپر حرام ہوگی اور اس عورت سے نبی نے خود شادی کر لی۔ یہ ہے اصل میں گستاخی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھی ہوئی ہے کشف المحجوب میں، اور نبی الاسلام کے بارے میں بھی۔ اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ میرا دوست 5 وقت نماز پڑھتا ہے لیکن گھر کے کسی کام کے لیے باہر نہیں جاتا، کہتا ہے کہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں، اس چیز کی بہت کیئر کرتا ہے۔ اچھا، تو میرے بھائی کب تک وہ اس طرح ہی رہے گا؟ اسے چاہیے کہ یہ تو اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ ایگزامینیشن ہال سے بھاگ جائے خالی پیپر دے کے تو فیل ہی ہو جائے گا۔ یہی تو آپ کا امتحان ہے، یہی تو ٹیسٹ ہے۔ تو آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں۔ از اٹ permissible اور گڈ ٹو رائٹ فکشن؟ اچھا، یہ سائنس فکشن جو فلمیں وغیرہ لکھی جاتی ہیں، اسلامک ٹچ، ٹھیک ہے دے سکتے ہیں، اگر مورل لیسن کے طور پر ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مثالیں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی ہیں، نبی الاسلام نے بھی بیان کی ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں بشرطے کہ اس کے اندر کوئی بےہودگی والا اور شرک والا ایلیمنٹ نہ ہو۔ کیا دین صرف قرآن میں ہے؟ کیونکہ دوست کہتے ہیں حدیث پڑھنے سے مسئلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن پڑھنے سے بھی مسئلے ہوئے ہیں لوگوں کو، جن کو ہوئے ہیں۔ امت کی اکثریت کو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی سمجھ نہیں آئی ہے۔ ہاں، تو اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ قرآن پہ عمل نہ کرنے والوں کا قصور ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں کھڑے ہوتے، مسئلہ اگر آپ خود کھڑا کرنا چاہیں تو ضرور ہو جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو سنی نہ کہیں، سنی کہنا بھی کسی فرقے سے خود کو منسوب کرنا، اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں۔ بھائی سنی منہج کی بات ہو رہی ہے، فرقے کی بات نہیں ہو رہی۔ فرقہ واریت کو اگر ہوتے تو میرے بھائی جو سنیوں کے اس وقت ٹھیکیدار بنے ہیں انہوں نے مجھے سنی مان لیا؟ نہیں مانا نا۔ تو یہی بات آپ کے لیے، یہ اچھا کیا انہوں نے نہیں مانا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ میں او والا سنی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، سنی منہج پہ ہم، سنی فرقے پہ نہیں ہے۔ سنی منہج اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو شروع میں ایک تفریق ہوئی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کی، اس میں اہل سنت کو حق پہ مانتا ہوں جو خلفائے راشدین کی خلافت کے قائل ہیں۔ باقی شیعہ کو بھی ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ہمارا ان سے یہ ایک مین اختلاف ہے، یہ نہیں کہ ہم ان کی کوئی تکفیر کرتے ہیں، اس اعتبار سے سنی بات کرتے ہیں۔ میرے دوستوں نے آپ کا اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے میرے سے تعلقات ختم کر لیے ہیں، میں ان کے ساتھ تعلقات کیسے قائم رکھ سکوں؟ آپ مجھ سے اعلان برات کر کے ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لیں۔ ہاں،
اور اس کے بعد آپ نے نہ میری کوئی ویڈیو ان کو شیئر کرانی ہے، نہ کوئی کلپ شیئر کروانا ہے، صرف ان ویڈیوز میں جو میں نے آیات اور احادیث دکھائی ہوئی ہیں نا وہ شیئر کروانی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شیطان کے ایجنٹ بن چکے ہیں. وہ ان آیات اور احادیث کے اوپر بھی اسی طرح بدکیں گے جس طرح میرے کلپس کے اوپر بدکتے تھے. جب یہ ہو جائے نا تو پھر اب آپ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہے، کیونکہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے، یہ آپ کے استاد کے دشمن نہیں ہے. کیونکہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں نا رہتی. جب آپ کسی کو آیت اور حدیث بتائیں، کلپ نہیں بھیجا آپ نے، اور آگے سے وہ چڑھ رہا ہے، تو کس سے چڑھ رہا ہے؟ قرآن و سنت سے چڑھ رہا ہے. تو پھر آپ اسی حدیث پہ عمل کریں. بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں: اللہ اور اس کا محبوب اسے سب دنیا سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو جائے، اور تیسرا کفر کی طرف لوٹایا جانا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. کیا اکیلا آدمی نماز کے لیے اذان یا اقامت کہنا اس کے لیے ضروری ہے؟ جی، سنت کو اسٹیبلش کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی کہتا نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی اکیلا جنگل میں ہے، کسی پہاڑ پہ ہے، تو وہ سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت کرتا ہے یا اکیلا جماعت قائم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. لیکن جو اذان اور اقامت ہے یہ مسجد میں جماعت کا پروٹوکول ہے. مسجد کے علاوہ اگر آپ کہیں جماعت کروا رہے ہیں تو آپ خالی اقامت بھی کہہ لیں تو کافی ہے. اذان تو مسجد میں بلانے کے لیے نا، لیکن اگر کوئی اذان کہنا چاہتا ہے ضرور کہے. اہل حدیث جماعت کے عالم نے کربلا ریسرچ پیپر کے جواب میں کتاب لکھی ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ آپ کی زیادہ احادیث ضعیف ہیں. اس کے کہنے کو چھوڑیں، آپ خود تحقیق کریں. ہم نے جو کچھ کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے ایک ایک حدیث کا ریفرنس لکھ دیا ہے. اکثر احادیث بخاری مسلم سے ہیں، اور اگر اہل حدیث عالم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیثیں ضعیف ہیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. ایک اور میری کرامت درست ہوگی. میں نے تو 10 سال پہلے کہا تھا کہ عنقریب اہل حدیث منکرین حدیث ہو جائیں گے، تو اس پہ بھی آپ نے سنبھالنا ہی پڑنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی تو دنیا میں اتنی زبانیں کیسے ایجاد ہوگی؟ جی مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی زبان عربی تھی، میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کی زبان عربی تھی کہ نہیں. باقی قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف زبانوں میں بانٹا ہے، قبائل کے اندر بانٹا ہے، قبیلوں میں بانٹا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم پہچانے جا سکو. ساری زبانیں اللہ کی ہیں جی. عربی کے علاوہ بھی باقی زبانیں، جو الہامی کتابیں جو تورات اور انجیل ہے، وہ تو ہبرو لینگویج کے اندر ہوئی ہوئی ہے نا، عبرانی زبان میں. پلیز ریکمینڈ اینی میمورائزیشن ٹیکنیکس ٹو ریمبر آل ریفرنسز. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو کچھ سنتے ہیں وہ لوگوں میں بیان کریں اور کریٹیکل چیزوں کے نوٹس بنائیں اور بار بار ان چیزوں کو ڈسکس کریں، خود بخود یاد ہو جائیں گی آپ کو. برائلر مرغا حلال ہے یا حرام؟ ہاں وہ مولوی باز کہتے ہیں نا ادھر ماں پیو ہی کوئی نہیں، تو حلال ہے جی، کیوں نہیں حلال. باقی جو اس کی غذا کے اوپر وہ لگاتے ہیں نا بھائی، اس کے اوپر کوئی شریعت نہیں لاگو ہوتی ہے. عام جو دیسی مرغیاں بھی ہیں نا وہ بھی گھر میں چھپکلیاں اور کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، مطلب ان کے اوپر تو کوئی شریعت نہیں ہے، تو وہ حلال ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کا. اچھا آپ مرغے کا تو پوچھ رہے ہیں، وہ انڈے کا نہیں پوچھ رہے. وہ انڈے تو وہ آپ کھا رہے ہیں جو فرٹائل بھی نہیں ہوتے، تو حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں. گھر والے اہل سنت ہیں، وہ کہتے ہیں شادی اپنے فرقے میں کرنی ہے. اہل سنت تو کوئی فرقہ نہیں ہوگا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوں گے. اہل سنت یہ کہاں سے آئے؟ ان کا کیا سنیے سے لینا دینا؟ غدارو، عزتیں تم نے قرآن بخاری مسلم کے نام پر ویل کی اور اپنے آپ کو سنی کا، تم لوگوں کا سنیوں سے کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے، تم بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہو، سنی کہاں سے آئے؟ سنی تو وہ ہے جو آج پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لیے بیٹھا ہوا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ٹھیک ہے، تمہارا سنیت سے کیا لینا دینا؟ غدارو، تم نے اہل سنت کے نام کو بیچا ہے. اہل سنت وہ ہوگا کہ اسے آپ قرآن کی آیت بتاتے ہوئے ڈریں، بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے ڈریں. وہ تو سنیت کا غدار ہے، ان کا سنیت سے کیا لینا دینا؟ تو وہ آپ بالکل سنیوں میں ہی آپ نے رشتہ کرنا ہے، جڑے صحیح سنی نے ٹنیاں ہی نہ کرنا، اے ٹنی جے نا. کیا تعویذ کھانے والی چیز میں ملا کر ہلائیں تو وہ اثر کریں گی؟ ہاں اثر تو ہوگا، اس میں جو سیاہی ہے وہ گھل جائے گی، آپ کے پیٹ کے اندر جائے گی، بیماری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہی اثر ہوئے گا تھوڑے تے. ہاں بس وہ فوڈ گریڈ مٹیریل کی انک ہونی چاہیے اس میں، رنگ جو ہو نا،
تاکہ کم از کم آپ کا معدہ نہ خراب کرے. باقی دوسرا والا اثر کوئی نہیں ہے. ہاں اس کے لیے آپ نبی علیہ السلام کے تعویذات میری ویڈیو دیکھ لیں. تعویذات آخری 3 صورتیں ہیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، صبح و شام آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے. ابو داؤد ترمذی میں آیا ہر چیز سے کفایت کریں گی، اور بخاری میں آیا کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے 3 دفعہ آخری 3 صورتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ یوں دم کرنا ہے. اور مسلم شریف میں آیا کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہوتا تو آپ یہ آخری 3 صورتیں پڑھ کے اس پہ دم کیا کرتے تھے. بس یہ ہیں جی مدنی تعویذات، یہ ہیں. اولاد کی خاطر کسی عورت سے شادی کرنا اور بعد میں طلاق دے دینا عورت کی مرضی کے ساتھ اسلام میں کیسا ہے؟ یعنی پہلے ہی آپ نے طے کیا ہوا ہے تو پھر تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے. یہ تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے وہ نکاح ہی نہیں ہوگا جو پہلے آپ نے طے کیا ہے. والد صاحب نے بولا ہے کہ انجینئر کو سنو یا گھر سے نکل جاؤ. یہ ہونا چاہیے تھا انجینئر کو نہ سنو. ہاں جی تو ٹھیک ہے، میرے خیال آپ نے جتنا سن لیا یہ کافی ہے. اب آپ اس کے اوپر عمل کریں. ہم نے آپ کو جاگ لگا دیا ہے تو گھر سے پھر بھی انہوں نے آپ کو نکال دینا ہے. ہاں گل ود گئی ہے ان. کیا قبر رسول کعبہ اور دنیا کی ہر جگہ سے افضل ہے؟ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. باقی ظاہر ہے دنیا کی ہر جگہ سے افضل مدینہ شریف دنیا میں ہر جگہ سے افضل ہے. ہمیں جو ان سے اختلاف تھا، انہوں نے کہا کہ قبر رسول اللہ کے عرش سے افضل ہے. ہمیں اس چیز کے اوپر اختلاف تھا. اگر یہ کہنا کہ قبر رسول دنیا کی ہر جگہ سے افضل ہے تو بالکل یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہے. آپ کی نظر میں قرآن کا بیسٹ ترجمہ کس کا ہے؟ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جی، سب سے بیسٹ ترجمہ، کیونکہ انہوں نے قرآن کے سوز و گداز کو اردو لنگوسٹک میں الفاظ کا چناؤ ایسے کیا ہے کہ جو اگر کسی کو عربی آتی ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس سے بیسٹ کوئی لفظ نہیں ہو سکتا تھا اسے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، اور ربط قائم کیا انہوں نے. سلانے کے ختم کا کھانا جائز ہے؟ غیر اللہ کے نام کی نیاز غیر اللہ کے نام کی ہو تو نہ کھائیں. اگر اصالے ثواب کے لیے تو آپ وہ کھانا کھا سکتے ہیں. اس ایکٹیویٹی کو ہم غلط سمجھتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نام کا کھانا دیا جاتا ہے وہ جائز ہے، کھانا کھائیں. آپ اعلیٰ حضرت کے علماء دیوبند پر لگائے ہوئے فتوے تو بتاتے ہیں لیکن ان عبارتوں کو ڈسکس نہیں کرتے جن کی وجہ سے فتوے. کیوں نہیں؟ میں نے ڈسکس کیا میرے بھائی. میرا تو یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے کئی سال پہلے، اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل میں نے کی ہے نا. اعلیٰ حضرت نے جن گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کی تھی، میں نے کب کہا کہ وہ گستاخانہ نہیں ہے؟ میرا جو لیکچر ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے وہ تمام گستاخانہ عبارتیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. تو آپ تک اگر آپ کے خلاف کوئی عبارت پہنچی ہے تو شاید آپ نے سمجھ لی ہے، میں تو ان کو ڈسکس کیا ہوا ہے. لیکن میں نے اس میں ویلیو ایڈیشن کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت جی اپنے گھر کی بھی صفائی کریں، آپ کے بزرگوں کی بھی اسی قسم کی باتیں تھیں. کسی نامحرم سے تحفہ لینا یا دینا کیسا ہے؟ اگر کوئی نامحرم تحفہ دے تو اسے استعمال کر سکتے ہیں، مثلا گھڑی، پرفیوم وغیرہ. کس چکر بچو نکلو انہاں چیزوں تو باہر. مدلس، تدلیس، سما کی تصریح والی روایت، الفاظ کا مطلب و تشریح، جس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی بھی ہے. آپ کتاب پڑھیں، مسلم شریف ہے وہ کتاب جس میں تدلیس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے ابن حجر اسقلانی کی ایک کتاب ہے. باقی آپ میری ویڈیو جو کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ ہوئی ہے مدلس کیان والی روایت، کیا امام مسلم آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے، اس میں نے تفصیل سے بیان کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو اصحاب یوسف کیوں کہا؟ دیکھیں، ایک تو شیعہ نے اس میں جو رافضی تھے غالی، انہوں نے اس سے امہات المومنین کی توہین کی، اس کو بنیاد بنا کے نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی تھی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو تکلیف اٹھانی پڑی ان عورتوں کی وجہ سے، اسی طرح مجھے اپنی بیوی سے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے کہ جب میں نے یہ حکم دیا ہے کہ حضرت ابو بکر امامت کروائیں گے تو تم لوگ مجھے یہ کیوں مجبور کر رہے ہو کہ حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ حضرت ابو بکر آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، اس غم سے
کہ آج یہ دن مجھے دیکھنا پڑا کہ نبی علیہ السلام بیماری کی وجہ سے نہیں آ سک رہے اور میں ان کے مسلح پہ کھڑا ہوں، کیونکہ بخاری مسلم بھی آتا ہے، وہ تو جب حضور نے انہیں کہا تب بھی وہ مسلح چھوڑ گئے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی آ جائیں اور وہ مسلح پہ کھڑا رہے. تو حضرت عائشہ نے مشورہ دیا کہ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ حضرت عمر کے یا کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، ابو بکر کو ہی کہو، وہی نماز پڑھائے. تو اس پہ جب بحث ہوئی تو ظاہر نبی علیہ السلام بھی تکلیف میں تھے، تو پھر آپ نے کہا کہ تم تو یوسف والیاں ہو، جس طرح یوسف کو تکلیف ہوئی تھی نا ان عورتوں سے، مجھے اپنی بیویوں سے ہو رہی ہے. اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ جو یوسف والی جو عورتیں تھیں جو بے حیائی کا کام انہوں نے کیا وہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی بیویاں کر رہی تھی، نہیں. تکلیف جس طرح ان کو اٹھانی پڑی نبی علیہ السلام کو اٹھانی پڑی. تکلیف کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے، ایگزیکٹلی 100% نہیں مثال ہوتی جب آپ کسی کا ریپلیکا بنا رہے ہوتے ہو نا. اب دیکھیں قرآن میں تو سیدہ عائشہ اور حفصہ کا بیان ہوا نبی علیہ السلام کو جو ان سے تکلیف اٹھانی پڑی سورہ تحریم میں، لیکن اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے مثال ان بیویوں کی دی جو کافرہ تھیں، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی علیہم السلام. اور وہاں بھی کچھ غالی لوگ جو ہے وہ یاسر لبیب جو غالی رافضی ہے ملعون، وہ اس کو گھسیٹ گھساٹ کے ادھر لے گیا. یہ نہیں ہوتا. اس طرح کی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پر ہوتی ہے بات. اس ایگزامپل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100% وہی بات ہے، 100% نہیں ہوتی ہے، یعنی ایک کمپیرزن کروایا جاتا ہے. جس طرح وہ دیکھیں نا جو ترمذی میں حدیث ہے، جب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں ذات انوات کو جب دیکھ کے ہم بھی وہاں اسلحہ لٹکائیں، تو آپ نے کہا کہ تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی. حالانکہ موسیٰ کے ماننے والوں نے یہ والی بات تو نہیں کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں. اب صحابہ کرام نے کوئی اللہ کا بت تو نہیں مانگا تھا، انہوں نے کہا تھا ہمیں ایک بس درخت بتا دیں جہاں سے برکت حاصل کرے. لیکن چونکہ یہ چیزیں شرک کی طرف لے جانے والی ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے اتنا بڑا فتویٰ لگا دیا کہ تم نے موسیٰ کے صاحب والی بات کر دی ہے، حالانکہ صحابہ کرام نے وہ والی بات نہیں کی ہوئی تھی. تو ایک ایگزامپل کے طور پر انٹینسٹی کم زیادہ ہو سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. انٹینسٹی کے اوپر بحث نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح کی مثال ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ چونا دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونا اور دودھ اس کا کیمیکل فارمولا ایک ہی ہے، تاثیر ایک ہی ہے، نہیں، صرف سفیدی میں کمپیریزن ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں. پاکستان کی مساجد میں مغرب کی اذان اور جماعت میں 1 منٹ کا بھی وقفہ کیوں نہیں دیتے؟ تاکہ کوئی اہل حدیث 2 رکعتیں ہی نہ پڑھ لے سنت کے مطابق. ہاں، اور یہی لوگ ہیں جو رمضان کے اندر 15 منٹ وقفہ دیتے ہیں، سموسے پکوڑے ہی نہیں ان کے ختم ہوتے. عام دنوں میں کہتے ہیں نہیں جی مغرب جلدی پڑھنی چاہیے ہے، رمضان اس کتے لکھا کہ لیٹ پڑھنی چاہیے ہے. ہاں، جدو بھی کھان پینے کی گل ہے تو اپنی دین بنا لیندے ہو. ہاں، تو یہ وقفہ ہونا چاہیے. عرب کی تو ہر مسجد میں ہوتا ہے، اگرچہ سنت غیر موقدہ ہیں، لیکن ان کی بنیاد پہ جو پڑھنا چاہتے ہیں انہیں تو محروم نہ کرے آپ ضد میں آ کے. یہ وقفہ ہونا چاہیے. آپ عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرتے ہیں، یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کا بھی بتا دیں. میں نے کئی دفعہ بتایا، ہم تو اسے رحمہ اللہ کہتے ہیں. اس نے تو دیکھ لیا کہ اس کے باپ نے اس میں سے کیا کمایا، اور وہ تو اپنی اس مسند سے الگ ہو گیا تھا. معاویہ ابن یزید جو یزید کا بیٹا تھا، ویسے تو یزید کے والد کا نام بھی معاویہ ہے، وہ تو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا بیٹا جو تھا اس کا نام معاویہ ہے. اس کو تو شیعہ بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں. اچھا، یہ وہی پرانا سوال آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے بارے میں تمہیں جو ہے وہ خوف دلاتا ہوں، خاموشی اختیار کرو، اور تلک امۃ قد خلت. یار یہ آپ کو یہ چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں. کیا کربلا سے متعلق سوال ہوگا؟ یہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے ان آیات کو ڈسکس کیا. یہ تو نیکیوں کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں نہیں. باقی یہ جو کہا کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تمہیں خوف دلاتا ہوں، بالکل خوف کھائیں اور کسی صحابی کے بارے میں کوئی لان تان والا معاملہ نہ کریں. لیکن جو چیز نبی علیہ السلام نے خود بتائی ہوئی ہے امت کو، اس میں اگر آپ کہیں گے کہ ہم وہ نہیں بولیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے نبی کو تھریٹ کر رہے ہیں. تو پھر آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو ہم اس جماعت کو باغی سمجھتے ہیں.
اگر آپ کہیں گے کہ آپ نے نہیں کرنا تو یہی تو کام بریلوی آپ کے ساتھ کر رہے تھے کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم کہہ دو میں بھی انسان ہوں اسپیشی کے طور پر، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی. تو بریلوی کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نے توہین کر دی ہے. تو نبی کو کہا گیا کہ آپ خود کہیں، آپ نہیں نبی کو کہہ سکتے. جیسا کہتے ہیں نا تسی نہیں کہہ سکتے کسی نو باغی. تو ادھر وابیوں کا دین وہاں نہیں بدل جاتا ہے. ایک جگہ کھلو نا، ایک ٹکٹ دو مزے نہ کرو، میں ایک بھی نہیں کرن دیا گا، دو مزے خراب. مولا علی نے میسم تمار کی شہادت کا پہلے ہی بتا دیا تھا. میرے بھائی ہمارے نزدیک تو یہ کوئی روایت ثابت نہیں ہے جی. نماز قصر دور حاضر کے حساب سے کتنے کلومیٹر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے؟ 20 کلومیٹر میں نے صحیح مسلم سے بتایا ہے. نماز قصر اس کے مسائل آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. حضرت عمر کی بی بی فاطمہ کے دروازے پر سخت الفاظ کے بعد کیا ان کی معذرت ثابت ہے؟ ان کے بیٹے کا اہل بیت کے ساتھ نہ دینا، حضرت عائشہ کی جگہ پر دفن ہونا اور پھر قبر سے حساسی طور پر پاؤں نکلے، واقعی اللہ کی ناراضگی نہیں؟ اور نہیں یار ایڈی لمبی ایکویشنیں بنائی ہیں نے. ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام جب ان سے راضی ہیں تو پھر سب کچھ ختم ہو گیا. صفا مروہ کا واقعہ بیان کر دیں، چشمہ پھوٹنے کا. یہ میں نے یہ جو دھروب راٹھی والی ویڈیو میں بھی بیان کیا ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، زمزم جو نکلا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہے جی، ہدایت کی پیروی. اور اس کا ذریعہ کون ہے؟ پیغمبر اور ان پہ نازل ہوئی ہوئی کتابیں. کیا انسان اس دنیا میں اللہ کی ذات کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. جو دیکھ رہے ہیں وہ شیطان کو ہی دیکھ رہے ہیں جی، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. بالکل صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت نہ آ جائے. یہ حدیث نبی علیہ السلام نے دجال کے کانٹیکسٹ میں بیان کی کہ آپ نے فرمایا دجال کانا ہوگا اور وہ دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں. تو یاد رکھنا تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ مر نہ جائے. یعنی دنیا کی زندگی میں آپ رب کو نہیں دیکھ سکتے. اور یہ جو مسلم کی حدیث ہے قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر. تو صحابہ کرام نے تو کوئی نہیں دیکھا، تو آڑے بابے شیطان نو ویکھ دینا اور کن ویکھ دینا. آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں قیامت کے 1000 میں سے ایک جنتی ہوگا باقی جہنمی. مکمل حدیث میں ہے کہ یاجوج ماجوج ہوں گے. تو آپ سے سوال ہے کہ آپ مکمل حدیث بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو اس کا ایک مختصراً حصہ بیان کیا تھا، باقی یہ جو یاجوج ماجوج کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہوئی ہے. آپ اگر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ سارے جنتی ہیں تو ایسا نہیں ہے. آپ اس کو ذرا سائڈ پہ کرتے. قرآن میں آیا ہے کہ جو اکثریت ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے. یہ پورا مقدمہ ہے نا. آج بھی آپ ذرا مجھے بتائیں نا کہ دنیا میں 8 ارب انسانوں میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے صحیح ماننے والے ہیں؟ ویسے تو آپ کہہ دیں گے کہ 2.25 ارب مسلمان ہیں، لیکن 2.25 ارب مسلمان میں سے کتنے ہیں جو مسلمان ہیں اور کتنے شناختی کارڈ والے؟ تو اکثریت تو ہمیشہ گمراہی کے راستے پہ رہے گی. تو یہ جو آپ حدیث کہہ رہے ہیں میں نے کسی لیکچر میں مکمل بھی بیان کی ہوئی ہے. کیا کم علمی، کج فہمی، نادانی اللہ کی نصیحت سے لا علمی روز قیامت مشرک کے لیے پناہ گاہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے جی. ویسے تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے کہ کسی شخص کو جو گیون سرکمسٹانسز تھے اس میں اس کو کتنی بات سمجھ آئی. ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگنورینس از نو ایکسکیوز، اس دنیا میں بھی نہیں ہے ایکسکیوز. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس کی مرضی ہے. کسی کو معاف کرنا چاہے معاف کر دے، کسی پہ گرفت فرمانا چاہے گرفت کر لے. لیکن بات ہم اصولی کریں گے کہ بھئی اس کی سزا یہ ہونے والی ہے، اللہ کی مرضی نہ دے. بطور تاریخ کے طالب میرے نزدیک قرآن مجید کے علاوہ تمام کتب تاریخ کی کتابیں ہیں. ہمارے ملک کی 75 سالہ تاریخ میں اس قدر تضاد ہے تو 1400 سال کی تاریخ، اسلامی تاریخ میں آپ اپنا مطلب نظریہ اپنے پاس رکھیں. ہمارے نزدیک تو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سنت کی پیروی کرنی ہے. اور سنت کی جو آپ ڈیفینیشن کر رہے ہیں اس کو میں نے پورا ایکسپلور کیا ہے. غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچنز، اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. ان لوگوں کا حال یہ ہے جب انہیں رفع الیدین کی آپ حدیثیں بتاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں امت کا تواتر جو ہے ترک رفع الیدین کے اوپر ہے، ہم نے حدیث نہیں ماننے.
پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کا جو تواتر آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو کافروں کی اولاد ہے امت، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی. صحابہ کی اولادیں تو مکہ مدینہ میں موت اور ولیدین کر رہی ہیں، نال ہی کھوتی مر جاندی جنہ دی، چاہے وہ غامدی صاحب ہون یا انہوں دے اندھے فالوور ہون. کیوں بھائی ہن کتنے گئے تہاڈا تواتر؟ ایک وہ ہیں جو ہندوؤں کی اولادیں ہیں بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، ایک جو نسل در نسل صحابہ کی اولادیں ہیں. پورے 1400 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مکہ مدینہ کی سرزمین کبھی کسی کافر کے قبضے میں گئی ہو. ایون سلطنت عثمانیہ جب ٹوٹی بھی ہے نا تب بھی وہ عرب امپیریلزم وہاں واپس آ گئی، اہل حدیثوں کی حکومت آ گئی ہے، وہابی تحریک کامیاب ہوئی ہے، کافروں کے پاس پھر بھی نہیں گئی حکومت. تو وہاں پھر کوئی اور بات کریں گے. ہم بخاری مسلم سے حدیثیں بتائیں وہ نہیں مانتے، خود تاریخ کے اندر لکھے ہوئے بنو امیہ کے جھوٹ بیان کر کر کے یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. میں حیران ہو رہا ہوں یار بندہ کس طرح اپنا دین وان بدلتا ہے. کوئی ایک جگہ کھلوو یار، تو مجھ چھڈنے آتے تسی جاندے کدھر ہو رہو. تو قرآن میں سنت کی پیروی کا، حدیث کی پیروی کا حکم ہے. ہاں جی، سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے. ٹھیک ہے چند احادیث پہ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں میجورٹی احادیث کے اوپر اختلاف ہے اور وہ محدثین نے انہیں ریجیکٹ کیا ہوا ہے، لیکن جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں چیزیں ان کے اوپر آپ کس طرح کلام کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کلام کریں گے تو پھر آپ ایک ایسا دروازہ کھولیں گے تو پھر لوگ قرآن کے اوپر بھی کلام کریں گے. مجھے غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ ملے تو میں نے کہا تم نے اللہ کو جان دینی ہے، یہ ذرا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بچے کی گردن مروڑنے والا، اگر یہ بخاری میں ہوتا، کہتا ہے ہم نے کہنا تھا فراڈ ہے. میں کہا تو ایک نمبر بندہ ہے. اب قرآن میں آ گیا تو اس کی تعویلات بیان کرتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے، اور بھائی جو کچھ بھی سمجھایا ہے، ایک بچہ ابھی بڑا ہی نہیں ہوا اور اس کو آپ نے مار دیا ہے، تو آپ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی اصلاح کے لیے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اس حوالے سے وہ حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی پوری کی ہے. وہ حضرت خضر علیہ السلام نے، اس بچے کی عمر اتنی اللہ کے علم میں لکھی ہوئی تھی، لیکن اس سے یہ درس ملا کہ اگر کسی کا بچہ جوانی میں فوت ہو جائے یا بچپنے میں فوت ہو جائے تو اس میں اس کے لیے کوئی بہتری ہے، مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا، دیٹس آل. تو اس طرح یہ پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ میری ریکارڈ ہوئی ہے اویس ربانی کے ساتھ نا، وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں انہوں نے کی ہے، تیسری والی جو پوڈ کاسٹ ہے، اس میں نے جو بخاری کے اوپر اعتراضات ہیں نا منکرین احادیث کے بھی اور شیعہ کے بھی، اور میں نے کافی سارے اعتراضات اور ان کے بالکل پیرلل میں قرآن سے میں نے کئی ایک واقعات بیان کیے ہیں، اور اسی عقل کے پیرائے میں انہیں تولا اور میں نے کہا ہاں اب لگاؤ فتویٰ ادھر. اگر کہتے ہیں نا جی وہ بخاری میں لکھا ہے کہ بندروں نے مل کے ایک بندر کو سنسار کیا تو یہ بندر کہاں پائے جاتے ہیں، تو میں نے کہا یہ بندر وہیں پائے جاتے ہیں جس جنگل میں وہ دو کوے پائے جاتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو قتل کر کے دوسرے کی قبر بناتا ہے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. جس جنگل میں وہ کوے پائے جاتے ہیں نا جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایک کوے نے دوسرے کی قبر کھود کے دفنایا، تو وہ قابیل نے کہا میں ان کووں کی طرح نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا. تو جس جنگل میں وہ کوے پائے جاتے ہیں نا ادھر وہ بندر بھی پائے جاتے ہیں. کیسا داڑھ تھلے لینا میں. تو جو تعویل آپ وہ کریں گے، اس لیے خدا کے لیے سنت کے معاملے میں قرآن نہیں ہمیں کہا ہے. قرآن میں جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو مسجد کی طرف لپکو، لیکن اذان کے الفاظ نہیں بتائے، وہ آپ کو سنت اور حدیث بتائے گی. کربلا کے اوپر مستند کتاب کون سی ہے؟ صلاح الدین یوسف نے کربلا کے متعلق صلاح الدین یوسف تو کوڑ لکھ کے گیا، چھوڑ دو، انہوں نے کیا لکھا ہے، کہانیاں لکھی ہیں. کربلا کے اندر جو کچھ ہوا اس سے زیادہ اہم ہے کہ کربلا ہوئی کیوں اور کربلا کا مقصد کیا ہے، وہ آپ کو ریسرچ پیپر اینڈ پہ مل جائے گا انشاءاللہ، بے فکر ہو. محرم الحرام میں اہل تشیع مرد و عورت کے جو جلوس نکلتے ہیں، بھئی شیعہ کے جو جلوس ہیں یا ربیع الاول کے جو جلوس نکل رہے ہیں، ان کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں یہ انہوں نے خود سے معاملات رکھے ہیں، صرف پروگرام کی حد تک کریں اور قرآن و سنت بیان کریں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. باقی یہ جو کچھ تکلیف دہ بنے ہوئی ہیں چیزیں، اب یہ دیکھیں یہ جلوسوں کے اوپر جس طرح انہوں نے روڈز بلاک کی ہوتی ہیں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، بچے اسکول سے آ رہے ہیں اور پتہ چلا کہ جناب وہ تو پیچھے روڈ ہی بلاک ہوئی ہوئی ہے، اور 2-3 گھنٹے بچوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، موبائل فون کی سروس بھی آف کر دیتے ہیں. اس تکلیف کا اندازہ ہے، یعنی یہ ملک کو رہنے کے قابل ان لوگوں نے چھوڑا ہے. یہی لوگ جا کے یورپ اور امریکہ میں جلسے جلوس نکالتے ہیں تو ان کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں، کوئی روڈ نہیں بلاک ہو رہی ہے، وہاں بھی بینر اٹھا کے پھر رہے ہیں، لیکن کنٹرول انوائرمنٹ میں بڑے آرام سے ایک طرف چل رہے ہیں.
اور پھر کہتے ہیں وہ کافروں کا ملک ہے اور یہ اسلامی ملک ہے. جدھر دنیا امن سے رہ رہی ہے, جدھر اتنا ڈنگ نکلا ہوا ہے کہ ایک بریلوی کی مسجد میں اگر کوئی اہل حدیث چلا جائے یورپ یا امریکہ میں تو وہ اسے نکال نہیں سکتا. اس طرح دیکھنا بھی ہراسمنٹ ہے. تو سرکار اسلامی ملک تے ہویا ہے, تو اڈے اسلامی ملک کو چٹنا ہے. یہ مسلمان ملک ہے, اسلامی ملک کوئی نہیں ہے. ہاں, اسلامی ملک وہاں ہوگا جہاں احترام جان اور احترام مال ہوگا, جو ادھر کوئی نہیں ہے.